السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام آیت نمبر 43 کو بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اس آیت کے گہرے معنی اور تشریحات کو اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہماری پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 6 بجے کر چکے ہیں، اس لیے براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کا سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ پر براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصہ میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے، جس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورت مکہ مکرمہ میں ایک ہی نشست میں نازل ہوئی۔ اسما، جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھی، فرماتی ہیں کہ اس سورت کی نزول کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس کے ناک کی تار پکڑی ہوئی تھی، رسی کی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مجموعی طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، تاکہ ہم انہیں توبہ کا موقع دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی اور وہ کسی طرح نصیحت قبول کرنے کی طرف نہ آئے، نہ تو پیش آنے والی اس مصیبتوں سے اور نہ انبیاء علیہ السلام کی نصیحتوں سے، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت و سلامت، وسعت رزق اور عیش و وغیرہ کے دروازے کھول دیے، یہاں تک جب وہ اس عیش و عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور اس قارون کی طرح تکبر کرنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، انہیں مبتلا کر دیا، عذاب کر دیا، اور اب وہ ہر برائی سے مایوس ہیں۔ اللہ کی نعمت پر خوش ہونے کا حکم۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونے اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے، اور سالین کا طریقہ بالکل حکم الہی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔